اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کہوٹہ پریس میڈیا سینٹر سے آپ کا میزبان احتشام کیانی، کیمرہ مین راجہ عاقب جنجوا کے ساتھ اور اپنے ساتھی میزبان اصغر حسین کیانی کے ساتھ کہوٹہ پریس میڈیا سینٹر کے اسٹوڈیو سے براہ راست آپ سے مخاطب ہے۔ ناظرین و سامعین، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہوٹہ پریس میڈیا سینٹر عرصہ 3 سال سے آپ ناظرین کے لیے خوبصورت پروگرام پیش کر رہا ہے۔ کہوٹہ پریس میڈیا سینٹر کا آج کا خوبصورت پروگرام راہ نجات میں آج خوبصورت مہمانان گرامی کے ساتھ آپ کے ساتھ موجود ہوں۔ ہمارے پاس اس وقت حافظ صاحب موجود ہیں۔ میں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ کلام الہی سے ہمارے دلوں کو محفوظ فرمائیں۔ جناب قاری صغیر احمد نقشبندی صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والتین والزیتون وطور سینین خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين فما بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم صدق الله العظيم۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ یہ تھے جناب قاری صغیر احمد نقشبندی صاحب جو کلام الہی سے ہمارے دلوں کو محفوظ فرما رہے تھے۔ ماشاءاللہ سے یہ ہماری ٹیم کا حصہ بھی ہیں۔ ابھی جتنے بھی کہوٹہ پریس میڈیا سینٹر کے ناظرین و سامعین اس وقت لائیو ہمارا پروگرام راہ نجات دیکھ رہے ہیں، میری ان سے ریکویسٹ ہے کہ اس پروگرام کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، لائک کریں اور کمنٹ کریں۔
اب میں اپنے ساتھی میزبان جناب اصغر حسین کیانی صاحب کی طرف چلوں گا کہ وہ آئیں اور آج کے مہمانان گرامی کا تعارف بھی کروائیں اور پروگرام کو آگے لے کر چلیں۔ بہت شکریہ احتشام کیانی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ کوٹا پریس میڈیا سینٹر راہ نجات جو مذہبی پروگرام ہے ہمارا، اس میں ہماری کوشش ہوتی ہے کہ اچھے سے اچھے ثناخان مصطفیٰ اور تمام مکتب فکر کے علماء اکرام کو یہاں بلا کر جو یہ ہمارا معاشرہ ہے اس کی اصلاح کے لیے جو یہ ہمارا جو فریضہ ہم اس کو ادا کر رہے ہیں، خصوصاً ان دنوں جو ہمارے صحابہ اکرام کی، ہمارے اہل بیت کی اور ہماری انبیاء اکرام کے خلاف جو ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت ان کی گستاخی کی جا رہی ہے۔ کوٹا میں بھی ایک ایسا واقعہ چند دن قبل آیا تھا اور اس ملعون کو ہمارے جتنے بھی کوٹا کے علماء کرام ہیں، تاجر برادری ہے، صافی برادری ہے، وکلا برادری ہے، سب نے بڑی یکجہتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس ملعون کو گرفتار کرایا۔ وہ آج اڈیالہ جیل میں ہے۔ میں اس موقع پہ تمام علماء کرام کو، کوٹا کے علماء کرام کو خراج تحسین بھی پیش کرتا ہوں، جس میں جناب ہمارے جماعت اہل سنت کے حضرت مولانا رضوی صاحب ہیں، مولانا ادریس ہاشمی صاحب ہیں اور قاری عثمان عثمانی صاحب ہیں، ان کے علاوہ حافظ عبدالصبور صاحب ہیں۔ سب نے مل کے، ہر ایک فرد نے اس میں جو ہے وہ کردار ادا کیا ہے۔ میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ آج ناظرین، چونکہ ہمارے مذہبی پروگرام میں تلاوت اور ایک دو ہم ثناخان مصطفیٰ یہاں بلاتے تھے اور پھر علماء کرام کو وقت دینا پڑتا تھا، تو آج ہم نے سوچا کہ ہمارے صحابہ کرام کی جو عظمت ہے، جو شان ہے، اہل بیت کی جو عظمت ہے وہ شان ہے، ہمارے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شان ہے، اس کے حوالے سے آج ہم نے یہ اہتمام کیا ہے کہ صرف اور صرف ہم نے جو محفل نعت کا پروگرام رکھا ہے، اور میں انتہائی مشکور ہوں۔ سب سے پہلے یہ ہمارے میزبان بھی ہیں، مہمان بھی ہیں، جناب قاری صغیر احمد نقشبندی صاحب، جو عرصہ 3 سال سے اس کوٹا پریس میڈیا سینٹر کی ٹیم کا حصہ ہیں، اور جب بھی ان کو بلایا انہوں نے اپنی خوبصورت آواز میں ناظرین کے دل کو محظوظ کیا۔ میں ان کا انتہائی مشکور ہوں۔ آج ہماری خوش قسمتی ہے کہ خطہ پٹوار کے پاکستان کے نامور نقیب محفل جناب عمر فاروق عمر نظامی صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں۔ یہ سن 1918 میں فیضان نصیر 2018 میں انہوں نے ایک کتاب بھی شائع کی ہے، پبلش کی تھی، اور ابھی جو ہے وہ اس کے مصنف ہیں فیضان نصیر ملت کے مجموعہ حمد و نعت اور منقبت آل بیت۔ تو انشاءاللہ آج ان کی خوبصورت آواز سے اور جتنے بھی ہمارے صحابہ کرام کی عظمت ہے، یہ ساری یہ پروگرام کو آگے لے کر چلیں گے۔ میں ان کا انتہائی مشکور ہوں کہ تمام تر مصروفیات کے باوجود ہمیں انہوں نے موقع دیا۔ اس کے علاوہ جناب حافظ فیصل قادری صاحب جو خطہ پٹوار کے مشہور ثناخان مصطفیٰ ہیں، یہ یہاں تشریف لائے اسلام آباد سے، میں ان کا بھی انتہائی مشکور ہوں۔ حافظ عتیق قادری صاحب یہ بھی اسلام آباد سے تشریف لائے ہیں، اور اس کے علاوہ میں جناب حافظ و قاری جناب محمد آصف صاحب کا انتہائی مشکور ہوں کہ یہ جب بھی ان کو بلایا کوٹا پریس میڈیا سینٹر میں، ان کی خوبصورت آواز۔ ناظرین، آپ سے یہی گزارش ہے کہ ہمارے اس مذہبی پروگرام کو، جو کوٹا پریس میڈیا سینٹر کا جو پیج ہے، اس کو لائک کریں، شیئر کریں، جتنا بھی آپ شیئر کر سکتے ہیں آج کے اس پروگرام کو شیئر کریں، تاکہ یہ خوبصورت آواز پوری دنیا میں سنی جائے، اندرون ملک بیرون ملک جتنے بھی ہمارے ناظرین ہیں وہاں تک پہنچے۔ میں بلا تاخیر میں پروگرام کو شروع کروں گا۔ میں احتشام کیانی سے کہوں گا کہ وہ جو اس محفل کا جو ذوق ہے، محفل کا جو رنگ ہے، وہ جناب عمر فاروق عمر نظامی صاحب کے حوالے کریں، تاکہ وہ اپنے طریقے سے آج کی اس محفل کو لے کر چلیں۔ بالکل کیانی صاحب،
عمر فاروق نظامی صاحب کے پاس جانے سے پہلے میں اپنے ناظرین و سامعین کو بتانا چاہتا ہوں کہ ماشاءاللہ سے کہوٹہ پریس میڈیا سینٹر عرصہ 3 سال سے خوبصورت پروگرام آپ ناظرین کے لیے پیش کرتا ہے. آپ ناظرین سے صرف یہی ریکویسٹ ہے کہ آپ ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ہمارے پیج کو، ہمارے خوبصورت پروگرام جتنے بھی کہوٹہ پریس میڈیا سینٹر کے اسٹوڈیو سے براہ راست نشر کیے جاتے ہیں، ان تمام پروگراموں کو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، لائک کریں، کمنٹ کریں. اور ماشاءاللہ سے یہ کہوٹہ پریس میڈیا سینٹر کا ترہ امتیاز ہے کہ کہوٹہ پریس میڈیا سینٹر نے ہمیشہ علاقے کی تعمیر و ترقی میں اپنا بھرپور کردار ادا کیا ہے. آپ بھی ہماری ٹیم کا حصہ بن سکتے ہیں، ہماری آواز بن سکتے ہیں. آپ صرف ہمارے پیج کو لائک کریں اور ہمارے جتنے بھی پروگرامز ہوتے ہیں اس میں آپ اپنا فیڈ بیک بھی دیں اور تمام پروگراموں کو شیئر کریں. اب میں بلا تاخیر ہمارے پاس خوبصورت نقیب محفل جناب حضرت عمر فاروق چشتی صاحب موجود ہیں، جو نقابت کی دنیا میں ایک اپنا ہی نام رکھتے ہیں. میں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ اپنے انداز میں اس پروگرام کو آگے لے کر چلیں. جناب عمر فاروق نظامی صاحب. نحمد و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین. بعد از حمد و ثنا انتہائی واجب الاحترام صد عزت و احترام بانیو سرپرست اعلیٰ کہوٹہ پریس میڈیا سینٹر جناب حاجی اصغر حسین کیانی صاحب، انتہائی واجب الاحترام صد عزت و احترام ارسلان اصغر کیانی صاحب اور برادر اکبر جناب قبلہ احتشام اصغر کیانی صاحب، جن کی وساطت سے میں بندہ ناچیز آپ کی خدمت میں آج حاضر ہوا. یہ ایک انتہائی خوبصورت قدم ہے جو کہ کہوٹہ پریس میڈیا سینٹر نے اٹھایا کہ آج کے اس پرفتن دور میں جو موضوع سخن میرے سپرد کیا گیا ہے وہ انتہائی توجہ کے قابل ہے، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ تمام احباب بڑی توجہ اور دل جمی کے ساتھ اس کو سماعت فرمائیں. آج اس پرفتن دور میں ایک ٹولہ وہ ہے جو کہ آپ کو کھینچ رہا ہے کہ آئیں صحابہ کی عظمت بیان کرتے ہیں، اور وہ عظمت صحابہ بیان کرتے کرتے اہل بیت اطہار پر بھونکنا شروع کر دیتے ہیں. دوسری طرف وہ گروپ بھی موجود ہے جو آپ کو دعوت دیتا ہے کہ آئیں اہل بیت اطہار کی ہم عزت کرتے ہیں، اور آپ کو وہاں بٹھا کر وہ صحابہ کرام کی عزتوں اور ناموس پر بھونکنا شروع کر دیتے ہیں. ان دونوں گروپوں کے ساتھ اہل سنت و جماعت کا کوئی تعلق نہیں. ہم اپنے عقیدے کی عکاسی بھی کریں گے اور ساتھ اس بزم کو بھی لے کے چلنا ہے کہ ثم الحمدللہ ہم ان دونوں گروپوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھتے. اسی لیے تو بڑا خوبصورت ایک شاعر نے کلام تحریر فرمایا تھا، تو اس نے یہاں بات ختم کر دی تھی کہ خدا اگر روٹھ جائے تو اسے تم یوں منا لینا. خدا اگر روٹھ جائے تو اسے تم یوں منا لینا، لے کر نام حیدر کا یوں ہاتھوں کو اٹھا لینا. یہ میں اپنا کلام پیش کرنے جا رہا ہوں، توجہ کے ساتھ سنیے گا. یہ پہلی جس کتاب کا آپ نے بھی تعارف کرایا فیضان نصیر ملت، یہ اسی میں منقبت تحریر کی تھی کہ خدا اگر روٹھ جائے تو اسے تم یوں منا لینا، لے کر نام حیدر کا یوں ہاتھوں کو اٹھا لینا. علی کا نام لینے سے معافی مل تو جائے گی، لیکن درے زارا پہ تم سروں کو یوں جھکا لینا. جنت بھی عطا ہوگی، معافی بھی عطا ہوگی. جنت بھی عطا ہوگی، معافی بھی عطا ہوگی. ادب آل نبی کا تم سینوں میں بسا لینا. اور بصارت کھو بھی جائے تو، حاصل کلام شعر ہے کہ بصارت کھو بھی جائے تو بصارت لوٹ آئے گی. بصارت کھو بھی جائے تو بصارت لوٹ آئے گی. درے زارا کی مٹی کو یوں آنکھوں میں لگا لینا. اور عمر ساری کا نسخہ ہے خلاف زارا بولے جو. عمر ساری کا نسخہ ہے
خلاف زارا بولے جو اس کا سر قلم کرنا یا خود کا سر کٹا لینا، اس کا سر قلم کرنا یا خود کا سر کٹا لینا۔ آج اس پرفتن دور میں یہی سبق ہے کہ جب اہل بیت اطہار کی عزت پر بات آئے، اگر تم کچھ کر نہیں سکتے تو پھر یوں کر لو، مر جاؤ، کیونکہ مرنا تمہارا بہتر ہے ایسے جینے سے کہ اہل بیت اطہار اور صحابہ کرام کی عزت پر بونکتے جا رہے ہوں اور تم خاموش رہو۔ اللہ تعالیٰ کی ذات عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے ایوان میں اس وقت میرے ساتھ تشریف فرما ہیں بڑی خوبصورت ثنا خان اور بڑی خوبصورت صورت رکھنے والے، سیرت رکھنے والے، بڑا خوبصورت ترنم رکھنے والے جناب حافظ عتیق قادری صاحب، جو کہ ماشاءاللہ جی یہ اسلام آباد سے تشریف لائے ہیں، تو میں ان سے ملتمس ہوں کہ آپ اپنی حاضری پیش فرمائیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری کہاں وہ عرض مدینہ، کہاں میری ہستی، کہاں وہ عرض مدینہ، کہاں میری ہستی، یہ حاضری کا سبب بار بار آپ سے ہے، یہ حاضری کا سبب بار بار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، میری تو ہستی ہی کیا ہے میرے غریب نواز، میری تو ہستی ہی کیا ہے میرے غریب نواز، جو مل رہا ہے مجھے سارا پیار آپ سے ہے، جو مل رہا ہے مجھے سارا پیار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری کوئی سلیقہ ہے آرزوں کا، کوئی سلیقہ ہے آرزوں کا، نہ بندگی میری
بندگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ باتیں اب تک بنی ہوئی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کسی کا احسان کیوں اٹھائے، کسی کو حالات کیوں بتائے، کسی کا احسان کیوں اٹھائے، کسی کو حالات کیوں بتائے، تمہیں سے مانگیں گے تم ہی دو گے، تمہارے در سے ہی لو لگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے، کوئی سلیقہ ہے آرزوں کا، تجلیوں کے کفیل تم ہو، تجلیوں کے کفیل تم ہو، مراد قلب خلیل تم ہو، خدا کی روشن دلیل تم ہو، خدا کی روشن دلیل تم ہو، تمہارے دم سے یہ روشنی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، یہی ہے خالد اساس رحمت، یہی ہے خالد بنائے عظمت، نبی کا عرفان زندگی ہے، نبی کا عرفان بندگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے، کوئی سلیقہ ہے آرزوں کا۔ زمزم و کوثر و تسنیم نہیں لکھ سکتا، زمزم و کوثر و تسنیم نہیں لکھ سکتا، یا نبی میں آپ کی تعظیم نہیں لکھ سکتا، زمزم و کوثر و تسنیم نہیں لکھ سکتا، یا نبی میں آپ کی تعظیم نہیں لکھ سکتا، میں اگر 7 سمندر بھی نچوڑوں راحت، یا نبی میں آپ کے نام کی ایک میم نہیں لکھ سکتا۔ کیا کہنے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اگر 7 سمندر بھی میں نچوڑوں راحت، یا نبی میں آپ کے نام کی ایک میم نہیں لکھ سکتا۔ اور پڑھتا ہے جو قرآن کو تنزیل سے پہلے، پڑھتا ہے جو قرآن کو تنزیل سے پہلے،
دہر میں وہ قاری قرآن علی ہے. پڑھتا ہے جو قرآن کو تنزیل سے پہلے، بس دہر میں وہ قاری قرآن علی ہے. مت پہلا مسلمان کہو میرے علی کو. پڑھتا ہے جو قرآن کو تنزیل سے پہلے، بس دہر میں وہ قاری قرآن علی ہے. مت پہلا مسلمان کہو میرے علی کو، پہلا نہیں پہلے سے مسلمان علی ہے. کیا کہنا، سبحان اللہ، ماشاء اللہ. پہلا نہیں پہلے سے مسلمان علی ہے. اور بغض علی کی راہ سے لوٹ آئیے جناب، بغض علی کی راہ سے لوٹ آئیے جناب. ایسا نہ ہو کہ بعد میں پچھتائیے جناب. کیا کہنے، بہت ہو، بہت ہو. بغض علی کی راہ سے لوٹ آئیے جناب، ایسا نہ ہو کہ بعد میں پچھتائیے جناب. ثانی علی کا لائیے تاریخ میں کوئی، ورنہ کہیں پہ ڈوب کے مر جائیے جناب. کیا کہنا، سبحان اللہ، ورنہ ماشاء اللہ. کہیں پہ ڈوب کے مر جائیے جناب. میں حسین لکھ لوں تو حسین سمجھے. کیا بات ہے. اصغر صاحب، میں حسین لکھ لوں تو حسین سمجھے، میں حسین لکھ لوں تو حسین سمجھے. میں حسین لکھ لوں تو حسین سمجھے، میں حسین لکھ لوں تو حسین سمجھے. مطلب حسین سب سے حسین ٹھہرا، حسین سب سے حسین ٹھہرا. کیا کہنا، سبحان اللہ، سبحان اللہ. حسین سب سے حسین ٹھہرا، حسین سب سے حسین ٹھہرا. اور یہاں پر پھر کسی عاشق کا قلم تڑپا تو کہتا ہے کہ علی کا زیب و زین زندہ ہے. علی کا زیب و زین زندہ ہے، فاطمہ کا چین زندہ ہے. نہ پوچھ وقت کی ان بے زباں کتابوں سے، جب سنے اذان تو سمجھ لے حسین زندہ ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت ہو، ماشاء اللہ. ارشاد کیانی صاحب، آپ کے پلیٹ فارم سے میں ایک میسج ضرور دینا چاہوں گا اپنے ناظرین کے لیے. جب آپ کہوٹا کئی بار بازار میں نکلیں تو کوئی آپ کا دوست ملے اور آپ کا بازو پکڑے گے، شام بھائی آئیں آپ کو چائے پلاتا ہوں. اس نے 20 روپے کا ایک کپ چائے کا آپ کو پلا دیا. جب دوبارہ آپ اس کی دکان کے یا اس کے گھر کے سامنے سے گزریں گے، عزت گوارا نہیں کرے گی، غیرت یہ گوارا نہیں کرے گی کہ اسے سلام دیے بغیر آپ گزریں. سبحان اللہ. غیرت کا تقاضا یہی ہے، جس نے احسان کیا ہو اس کی احسان مندی میں رہنا چاہیے. کیونکہ اس نے چائے کا کپ پلایا، پیسے اس نے دیے، آپ اس کے احسان مند ہو گئے. جب اس کے گھر کے سامنے سے گزرے تو آپ پر یہ واجب ہو گیا کہ اس کی عزت کریں. مجھے آپ بتائیں، ایک کپ جو پلائے اس کی تو ہم اتنی حیا کرتے ہیں. بتاؤ جس نے آنکھیں عطا کی ہیں، سبحان اللہ. بتاؤ جس نے کان عطا کیے ہیں، سبحان اللہ. بتاؤ جس نے زبان عطا کی، اس کے گھر سے 5 وقت سے صدا آتی ہے، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح. اس وقت ہماری غیرت کہاں جاتی ہے؟ سبحان اللہ. بہت زبردست. ہم نے حضرت امامی علیہ مقام کے ذکر کو تو عام کیا، لیکن ان کی فکر کو عام نہیں کیا. ان کی فکر یہی تھی کہ جب وقت شہادت قریب آیا تو یہی پیغام دے دیا، اے میرے نانا کی امت سن لو، سب سے عظیم کام اللہ کی بارگاہ میں جھکنا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور یہ حسین ابن علی اپنی گردن کٹا کر تمہیں پیغام دے کر جا رہا ہے. جب بھی حق و باطل کا مارکا آئے، یہ نہ دیکھو حق کی طرف کم ہے اور باطل کی طرف زیادہ، تم باطل کے سامنے ڈٹ کے کھڑے ہو جاؤ. اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. قبلہ میں آپ کے لیے دعا کروں گا، اللہ تعالیٰ کی ذات ان صاحبزادگان پر آپ کا سایہ تا دیر قائم و دائم فرمائے. بڑی محبت کے ساتھ یہ جو آپ نے سلسلہ چاہا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات اس میں دن دگنی رات دگنی آپ کو ترقی عطا فرمائے. اور یہ بڑا ایک اچھا سیٹ اپ ہے جہاں سے بڑے خوبصورت پیغامات جا رہے ہیں. تو اب میرے اس ایوان میں میرے ساتھ جو شخصیت موجود ہیں جن کو میں صدا دینے جا رہا ہوں، کسی تعریف کے محتاج نہیں، خطہ پٹوار کے عظیم سراخان، بلبل چمنستان رسالت، جناب حافظ محمد فیصل قادری صاحب، جو کہ دروالا سے تشریف لائے. قبلہ جی کی بارگاہ میں عرض کروں گا کہ آپ اپنی خوبصورت آواز میں حاضری پیش فرمائیں. عمر بھائی، فاروق بھائی کی طرف جانے سے پہلے میں ناظرین کا فیڈ بیک کو بھی پروگرام کا حصہ بناتے ہوئے چلتا ہوں. اس وقت ہمیں محمد حسن رضا رضوی صاحب دیکھ رہے ہیں اور کوہوٹا پریس میڈیا سینٹر کی کاوشوں کو خراج تحسین پیش فرما رہے ہیں. لقمان بھٹی پروگرام دیکھ رہے ہیں، پروگرام کو بہت پسند فرما رہے ہیں. لقمان بھٹی نے کہا کہ تمام مہمانان گرامی کی بارگاہ میں میرا سلام.
माशाल्लाह जनाब आपका सलाम हम तक पहुंचा। वासफ अली नईमी कह रहे हैं गुड एफर्ट्स बाय कोहोटा प्रेस मीडिया सेंटर। इसरार हुसैन इसरार साहब कह रहे हैं उमर फारूक चिश्ती निज़ामी साहब को मेरा सलाम पेश कीजिएगा। वालेकुम सलाम जनाब आपका सलाम उमर फारूक निज़ामी तक पहुंचा। मोहम्मद फ़हीम प्रोग्राम देख रहे हैं, प्रोग्राम को बेहद पसंद फरमा रहे हैं। मोहम्मद हसन रज़ा रिजवी प्रोग्राम देख रहे हैं, प्रोग्राम को बेहद पसंद फरमा रहे हैं। अफजाल अब्बू हादी हाशमी प्रोग्राम देख रहे हैं, प्रोग्राम को बेहद पसंद फरमा रहे हैं और उमर भाई की तारीफ़ फरमा रहे हैं। कह रहे हैं अल्लाह पाक उमर भाई के इल्म में उम्र में मज़ीद बरकतों का नज़ूल अता फ़रमाए, आमीन सुम आमीन। वासफ अली नईमी हमारे परमानेंट व्यूवर्स हैं, तमाम मेहमानों की बारगाह में सलाम भी पेश कर रहे हैं, प्रोग्राम को बेहद पसंद फरमा रहे हैं। कोहोटा प्रेस मीडिया सेंटर का यही पैगाम कि कोहोटा प्रेस मीडिया सेंटर के इस खूबसूरत प्रोग्राम को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। अब मैं जनाब हाफिज़ फैसल साहब मोहम्मद फैसल कादरी की तरफ चलूँगा कि वो हज़रत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में नात का। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सदक़ल्लाहुल अज़ीम सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सबसे पहले मशकूर ममनून हूँ जनाब कारी असीब चिश्ती साहब का जिनके तवस्सुल से आज की इस बाबरकत महफ़िल में इस प्रेस से सरकार का ज़िक्र मुझे सुनाने की इन्होंने दावत दी, तो इनकी दावत पे मैं हाज़िर हुआ। जनाब इस प्रेस को सही अंदाज से और 3 साल से जिनकी मेहनत है जनाब असगर कियानी साहब, आपका भी बेहद मशकूर ममनून हूँ और जितने भी भाई हैं तमाम का मशकूर ममनून हूँ। जनाब किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं। कारी साहब ने तिलावत की, सगीर साहब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपका भी आना अपनी बारगाह में शरफ़ कबूलियत अता फ़रमाए और किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं। जनाब उमर फ़ारूक उमर निज़ामी साहब नकीब महफ़िल जो पूरे पाकिस्तान में सरकार के ज़िक्र को बुलंद करते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त शरफ़ कबूलियत अता फ़रमाए। अब हुज़ूर की बरगाह में दुरूद व सलाम का नजराना इस अक़ीदत और यकीन के साथ हम पढ़ते हैं कि हम पढ़ते हैं और हमारे प्यारे आका हमें सुनते हैं और हमारे सलाम का जवाब भी देते हैं। आइए हुज़ूर की बरगाह में झूम झूम के पढ़िए सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। बज़्म-ए महबूब सजाने में मज़ा आता है, बज़्म-ए महबूब सजाने में मज़ा आता है, बज़्म-ए महबूब सजाने में मज़ा आता है, नात सुनने और सुनाने में मज़ा आता है, बज़्म-ए महबूब सजाने में मज़ा आता है। और डरता रहता हूँ तमाशा ना बना ले दुनिया, डरता रहता हूँ तमाशा ना बना ले दुनिया, आंसू छुप छुप के बहाने में मज़ा आता है, बज़्म-ए महबूब सजाने में मज़ा आता है। भाई उमर निज़ामी साहब, कारी असीब चिश्ती साहब, कारी साहब, असगर कियानी साहब,
پہلے بات تھی شیعہ وہابی سنی اہل حدیث، اب جو نئے نئے فتنے اٹھ رہے ہیں نا ان میں بات رہ گئی ہے یزیدی اور حسینی۔ اب یہ واضح ہو رہا ہے کہ یزیدی اور حسینی، شاعر کتنا خوبصورت شعر لکھتا ہے، سنیے گا غور سے، کہ لوٹنے والوں کو آیا ہے نہ آئے گا کبھی، سمجھ تو آ گئی ہوگی، کہ لوٹنے والوں کو آیا ہے نہ آئے گا کبھی، جو فقیروں کو لوٹانے میں مزہ آتا ہے، جو فقیروں کو لوٹانے میں مزہ آتا ہے، بزم محبوب سجانے میں مزہ آتا ہے، نعت سننے اور سنانے میں مزہ آتا ہے۔ اور جناب افسر کیانی صاحب کی، قاری حسیب چشتی صاحب کی اور بھی بھائیوں کی فرمائش تھی، تو حضرت سیدنا ابوبکر صدیق کے برگاہ میں 1 سے 2 اشعار پڑھ کے شاعر کہتا ہے کہ نہیں جاندا زمانہ عظمت صدیق دی، نہیں جاندا زمانہ عظمت صدیق دی، نہیں جاندا زمانہ عظمت صدیق دی، نہیں جاندا زمانہ اے عظمت صدیق دی، پوچھو رسول کولوں قیمت صدیق دی، پوچھو رسول کولوں قیمت صدیق دی، آ تینوں میں وکھاواں دشمن صدیق دے، آ تینوں میں وکھاواں دشمن صدیق دے، پہلے ہی انہوں نے چیڑے تکی تکی نہ ڈر لاؤنا، شاعر آخنا آ تینوں میں وکھاواں دشمن صدیق دے، چہرے دا نور لے گئی قدورت صدیق دی، چہرے دا نور لے گئی قدورت صدیق دی، نہیں جاندا زمانہ عظمت صدیق دی، پوچھو رسول کولوں قیمت صدیق دی، عرشاں دا لارا ٹکے آئے ویڑے صدیق دے، عرشاں دا لارا ٹکے آئے ویڑے صدیق دے، کہندے فرشتے ہون گے، کہندے فرشتے ہون گے، پائی قسمت صدیق دی، کہندے فرشتے ہون گے قسمت صدیق دی، نہیں جاندا زمانہ عظمت صدیق دی، پوچھو رسول پاک تو قیمت صدیق دی۔ مومن اور منافق کی پہچان، مولا علی کا ذکر، مومن کی زبان پر علی علی رہتا ہے اور منافق کبھی علی کہہ نہیں سکتا۔ شاعر کہتا ہے کہ نبی پاک دی شہر دی کلیاں چو،
دی شہر دی کلیاں چو کوئی کلی ناراض نہ ہووے پاویں غوث جلی پاویں مہر علی ایک ولی ناراض نہ ہووے پاویں غوث جلی پاویں مہر علی کوئی ولی ناراض نہ ہووے پاویں رسدائے حاکم جگ روسے پاویں رسدائے حاکم جگ روسے ایک علی ناراض نہ ہووے ایک علی ناراض نہ ہووے علی کا نام لیتا ہوں علی کا نام لیتا ہوں منافق کٹ کے مرتا ہے علی کا نام لیتا ہوں منافق کٹ کے مرتا ہے اے علی والو بتاؤ میری تلوار کیسی ہے اے علی والو بتاؤ میری تلوار کیسی ہے ماشاءاللہ جی بڑی خوبصورت انداز میں جناب محترم فیصل قادری صاحب اپنی حاضری لگوا رہے تھے. پہلے انہوں نے آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری لگوائی. اس کے بعد شان صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرنے کے بعد قبلہ نے پھر مولا علی مشکل کشا کی بارگاہ میں حاضری لگوائی. تو اسی حاضری کے دوران ہماری اس پوری ٹرانسمیشن کا حصہ بنے سید علی عباس ایڈوکیٹ صاحب. میں قبلہ کو اپنی اس نشست میں خوش آمدید کہتا ہوں. تو یہاں پر دو اشعار پیش کرنے کے بعد وقت بڑا مختصر ہے اور آپ یقیناً محظوظ ہو رہے ہیں اور میں آپ سے بارہا پہلے احتشام بھائی بھی التماس کر چکے ہیں جتنا اس کو شیئر کر سکتے ہیں، کیونکہ جب آپ کوئی گانا شیئر کرتے ہیں تو جتنا گناہ آپ کو ہوتا ہے جب اگلا سنتا ہے تو وہ بھی آپ کے کھاتے میں آ جاتا ہے، لیکن جب نبی کی ثنا اور اہل بیت اطہار کی عزت اور ناموس کی بات کی جا رہی ہو اور ان کی تعریف کی جا رہی ہو اسے بھی شیئر کیا کریں اس نیت کے ساتھ کہ جتنے لوگ آگے سنیں گے آپ کی وساطت سے اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کے درجات میں بلندی عطا فرمائیں گے. اس محبت کے ساتھ اس کو شیئر بھی کرتے جائیں اور ہمارے اس کہوٹہ پریس میڈیا سینٹر کا جو پیج ہے اس کو لائک بھی کریں اور فالو بھی کریں. اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائیں. تو اب میں جو شعر پیش کرنے جا رہا ہوں کہ ہرا گنبد جو دیکھو گے زمانہ بھول جاؤ گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کہ ہرا گنبد جو دیکھو گے زمانہ بھول جاؤ گے، اگر طیبہ کو جاؤ گے تو آنا بھول جاؤ گے. سبحان اللہ کیا کہنے، بہت خوب ماشاءاللہ. ہرا گنبد جو دیکھو گے زمانہ بھول جاؤ گے، اگر طیبہ کو جاؤ گے تو آنا بھول جاؤ گے. نہ اتراؤ زیادہ چاند تارو اپنی رنگت پر، میرے آقا کو دیکھو گے چمکنا بھول جاؤ گے. سبحان اللہ. میرے آقا کو دیکھو گے چمکنا بھول جاؤ گے. اور جب میں کسی شاعر کا شعر پیش کرتا ہوں تو میرا دل اندر سے کہتا ہے کوئی اپنا بھی کلام پیش کیا جائے کہ زنے مصر نے کاٹی تھی جب انگشت حسن کتاب سے. زنے مصر نے کاٹی تھی جب انگشت حسن کتاب سے، حسن یوسف دیکھ کر کہتی ہے وہ مہتاب سے. زنے مصر نے کاٹی تھی جب انگشت حسن کتاب سے، حسن یوسف دیکھ کر کہتی ہے وہ مہتاب سے. تو کہے میں حسین ہوں جا جا تو اپنا کام کر. تو کہے میں حسین ہوں جا جا تو اپنا کام کر. اس کا حسن چھپتا نہیں لاکھوں کروڑوں حجاب سے. زنے مصر سے ہو کے مخاطب بولے یوسف چپ رہو، ٹوٹا ہوا ذرہ ہوں میں اس آمنہ کے آفتاب سے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ٹوٹا ہوا ذرہ ہوں میں اس آمنہ کے آفتاب سے. زن مصر نے کاٹی تھی جب انگشت حسن کتاب سے. اور یہاں پر پھر میں اپنا ہی لکھا ہوا شعر پیش کرنے جا رہا ہوں کہ میں نے ایک علی کو جان رکھا ہے. آج کل نا علی علی ولادے ہوئے پہ اتنے بڑے معاملات ہیں. میں نے ایک علی کو جان رکھا ہے، ہر ایک ولی کو مان رکھا ہے. آپ کے عقیدے کی میں بات کرنے جا رہا ہوں. میں نے ایک علی کو جان رکھا ہے، ہر ایک ولی کو مان رکھا ہے. حسین ہی میری پشتوں کے والی ہیں، ازل سے ہم نے یہ ٹھان رکھا ہے. کہ ازل سے ہم نے یہ ٹھان رکھا ہے. اور کربلا کا مقصد بیان کرنے کے بعد قبلہ سید علی عباس صاحب کی طرف بڑھوں گا
کہ حسین ابن علی سے ہم یہ کربل میں جا پوچھے. قبلہ احتشام بھائی، حسین ابن علی سے ہم یہ کربل میں جا پوچھے، ہمیں بھی اے میرے آقا کوئی درس وفا دیجئے. حسین ابن علی سے ہم یہ کربل میں جا پوچھے، ہمیں بھی اے میرے آقا کوئی درس وفا دیجئے. سبق ملا خودداری میں سر اٹھے تو ہاتھوں پہ اٹھا لیجئے، تکبر میں اگر اٹھے تو قدموں میں گرا لیجئے. خودداری میں سر اٹھے تو ہاتھوں پہ اٹھا لیجئے، تکبر میں اگر اٹھے تو قدموں میں گرا لیجئے. آپ کی انہی محبتوں میں ملتمس ہوں انتہائی واجب الاحترام صد عزت احترام آل نبی اولاد علی جناب سید علی عباس ایڈوکیٹ صاحب میری اس ٹرانسمیشن کا حصہ بنے. میں آپ سے ملتمس ہوں کہ قبلہ اپنی خوبصورت آواز میں نعت رسول مقبول پیش فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. درود پاک تلاوت فرما لیں. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. کلام پڑھنے جا رہا ہوں جی. شاعر ہیں سید محسن نقوی. آپ سنتے ہیں پڑھتے ہیں، مالک ان کے درجات بلند فرمائے. الہام کی رم جھم ہے، الہام کی رم جھم ہے کہ بخشش کی گھٹا ہے. الہام کی رم جھم ہے کہ بخشش کی گھٹا ہے. یہ دل کا نگر ہے کہ مدینے کی فضا ہے. یہ دل کا نگر ہے کہ مدینے کی فضا ہے. الہام کی رم جھم. واقعہ معراج پر کیا خوبصورت شعر لکھا ہے جی، آپ کی نظر ہے. ایک بار تیرا نقش قدم چوم لیا تھا، ایک بار تیرا نقش قدم چوم لیا تھا. سو بار فلک شکر کے سجدے میں جھکا ہے. سو بار فلک شکر کے سجدے میں جھکا ہے. الہام کی رم جھم سانسوں میں مہکتی ہے منا جات کی کلیاں. جو عاشق ہے اس کی کیا صورت حال ہے. سانسوں میں مہکتی ہے منا
जात की कलियां कलियों के कटोरों में तेरा नाम लिखा है, कलियों के कटोरों में तेरा नाम लिखा है, इल्हाम की रिमझिम। वक्त के पेश नज़र वक्त को मलहूज़े खातिर रखते हुए मैं मक्तब की तरफ आता हूँ। इंतहाई खूबसूरत शेर हासिल कलाम। बख्शिश तेरे चेहरे की तरफ देख रही है, देख रही मैदान माशर की क्या सूरत हाल है। बख्शिश तेरे चेहरे की तरफ देख रही है, मोहसिन तेरे दरबार में चुपचाप खड़ा है, मोहसिन तेरे दरबार में चुपचाप खड़ा है, इल्हाम की रिमझिम है कि बख्शिश की घटा है, ये दिल का नगर है कि मदीने की फला है, इल्हाम की रिमझिम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। माशाल्लाह सुभान अल्लाह। नाजरीन का फ़ीडबैक भी साथ लिए चलेंगे। इस वक्त शकील अहमद साहब प्रोग्राम देख रहे हैं, प्रोग्राम को बेहद पसंद फरमा रहे हैं। ये हमारे परमानेंट व्यूवर हैं और हमारी हौसला अफजाई करते रहते हैं। मिर्ज़ा मोहम्मद आसिम प्रोग्राम देख रहे हैं और प्रोग्राम को बहुत पसंद फरमा रहे हैं। कमर हुसैन प्रोग्राम देख रहे हैं, प्रोग्राम को बेहद पसंद फरमा रहे हैं। इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी कि प्रोग्राम के आखिर में तमाम जितने भी नाजरीन थे आपका फ़ीडबैक साथ लिए चलूँ। इस वक्त तबस्सुम जावेद ने प्रोग्राम को वॉच करना शुरू किया और प्रोग्राम देख रहे हैं। जितने भी सामीन इस वक्त प्रोग्राम देख रहे हैं, आपसे यही रिक्वेस्ट है कि कोहूटा प्रेस मीडिया सेंटर के इस खूबसूरत प्रोग्राम को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। अब मैं चलूँगा जनाब उमर फ़ारूक नज़ामी की तरफ, जहाँ से सिलसिला ख़त्म हुआ था वहाँ से ही दोबारा आगाज़ करें। माशाअल्लाह, बड़े खूबसूरत अंदाज में जनाब सैयद अली अब्बास साहब अपनी हाज़िरी पेश फरमा रहे थे। उन्होंने कलाम पढ़ा वक्त की नज़ाकत को देखकर। चूँकि वक्त बड़ा मुख्तसर था, इसी कलाम के वो अशार जो कि वो वक्त की नज़ाकत की वजह से ना पेश कर सके, आपकी खिदमत में पेश करूँगा कि इल्हाम की रिमझिम कहीं बख्शिश की घटा है, ये दिल का नगर है कि मदीने की फ़ज़ा है। सांसों में महकती है मुनाजात की कलियाँ, तो कलियों के कटोरों पे तेरा नाम लिखा है। वल्लैल तेरे साये गेसू का तराशा, वल असर तेरी नीम निगाही की अदा है। रग रग ने समेटी है तेरे नाम की फरियाद, जब जब भी परेशान मुझे दुनिया ने किया है। खालिक ने कसम खाई है उस शहर अमा की, जिस शहर की गलियों ने तुझे विर्द किया है। और सूरज को उबरने नहीं देता तेरा हबशी, सूरज को उबरने नहीं देता तेरा हबशी,
بے زر کو ابو زر تیری بخشش نے کیا ہے، اور کہاں تک کوئی اترے گا آیات کی تہ میں، قرآن تیری خاطر ابھی مصروف ثنا ہے۔ سبحان اللہ۔ اے گنبدے عذرا کے مکیں میری مدد کر، اے گنبدے عذرا کے مکیں میری مدد کر، یا پھر یہ بتا کون میرا تیرے سوا ہے، سبحان اللہ۔ یا پھر یہ بتا کون میرا تیرے سوا ہے۔ نہ پوچھ کیسے کوئی شہ مشرقین بنا، نہ پوچھ کیسے کوئی شہ مشرقین بنا، بشر کا حسن عقیدت کا زیب و زین بنا، علی کا خون لہاب رسول شیر بطول، ملے جب یہ عناصر تو حسین بنا، ملے جب یہ عناصر تو حسین بنا۔ تو آپ کی محبتوں میں وقت بڑا مختصر، میں کہوٹا کی ایک خوبصورت جانی پہچانی شخصیت بلبل چمنستان رسالت، اگر قاری قرآن کے انداز میں دیکھا جائے پھر بھی آپ کی مثال نہیں ملتی، اگر آپ کو ثنا خان کی حیثیت سے جانچا جائے پھر بھی آپ بے مثال ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کے سوز و گداز میں مزید برکتیں عطا فرمائے۔ میں مراد ہیں جناب قاری محمد حسیب چشتی صاحب کہ قبلہ آپ اپنی خوبصورت آواز میں کلام پیش فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین، صلی اللہ علیک یا رسول وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ رونق زندگی، رونق زندگی آپ ہیں، آپ ہیں رونق زندگی، 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 آپ ہیں، آپ ہیں میری ساری خوشی، میری ساری خوشی، آپ ہیں، آپ ہیں میری ساری خوشی، آپ ہیں، آپ ہیں میرے دامن میں زاغرہ کی خیرات ہیں، میرے دامن میں زاغرہ کی خیرات ہیں، کیوں ہو مجھے کو کمی، آپ ہیں، آپ ہیں کیوں ہو مجھے کو کمی، آپ ہیں، آپ ہیں رونق زندگی، آپ ہیں، آپ ہیں میری ساری خوشی، آپ ہیں، آپ ہیں شاہ ہیں بشک شامل پنجتیں، شاہ ہیں بشک شامل پنجتیں، یا علی یا علی یا علی یا علی، آپ ہیں، آپ ہیں یا علی یا علی، آپ ہیں، آپ ہیں میرے
میری ساری خوشی آپ ہیں رونق زندگی آپ ہیں کون ہو گائے ماں میں صفے انبیاء کون ہو گائے ماں میں صفے انبیاء بول سارے نبی بول سارے نبی آپ ہیں بول سارے نبی آپ ہیں رونق زندگی آپ ہیں عمر بھائی آپ کی نظر کرتا ہوں حاج گائے فاتح قادیان حاج گائے فاتح قادیان پیر میں گھیرے علی پیر میں گھیرے علی آپ ہیں پیر میں گھیرے آپ ہیں میری ساری خوشی آپ ہیں رونق زندگی آپ ہیں ماشاءاللہ سبحان اللہ. ناظرین بھی بڑی خوبصورتی سے فیڈ بیک دے رہے ہیں. ناظرین کے فیڈ بیک کو پروگرام کا حصہ بناتے ہوئے چلوں تبسم جاوید اس وقت امریکہ سے ہمارا پروگرام لائیو دیکھ رہے ہیں, پروگرام کو بہت پسند فرما رہے ہیں. شیخ شکیل صاحب پروگرام دیکھ رہے ہیں اور قاری حسیب کی بارگاہ میں سلام پیش فرما رہے ہیں. ارسلان راجہ پروگرام دیکھ رہے ہیں, پروگرام کو بہت پسند فرما رہے ہیں. راجہ مجمل پروگرام دیکھ رہے ہیں, پروگرام کو پسند فرما رہے ہیں. علی ستی صاحب, راجہ نجابت صاحب بھی پروگرام دیکھ رہے ہیں, پروگرام کو بہت پسند فرما رہے ہیں. عمر بھائی کیا کہتے ہیں, پروگرام کو ختم کیا جائے؟ جتنے بھی ناظرین سے ان سے یہی ریکویسٹ ہے کہ آپ کوہوٹا پریس میڈیا سینٹر کے اس خوبصورت پروگرام کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں, لائک کریں, کمنٹ کریں. اس وقت ہمارے آج کے جو پروگرام کا حصہ بنے عمر فاروق نظامی صاحب, فیصل بھائی صاحب, قاری صغیر نقشبندی صاحب, قاری حسیب صاحب, اور اس ننے بچے کا نام میرے ذہن میں نہیں رہا, ہاں عتیق صاحب کا. آپ کا بہت مشکور ہوں کہ آپ نے کوہوٹا پریس میڈیا سینٹر کو خوبصورت پروگرام رائے نجات کا حصہ بنے. سامعین و ناظرین, انشاءاللہ نیکسٹ کسی پروگرام میں کسی خوبصورت شخصیت کے ساتھ انشاءاللہ دوبارہ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے, اسی پن کے ساتھ کہ اپنا بہت خیال رکھیے گا. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.